بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ہے وہ اسم کی اعرابی حالتیں، عربی کا مؤلف کا جو دفعہ سبق ہے اس کا پوائنٹ نمبر 8 یہ پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر موسیٰ، عیسیٰ، اس کی انہوں نے مثال لکھی ہے۔ کہہ رہے ہیں موسیٰ عیسیٰ جیسے الفاظ پر کوئی اعراب پڑھا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے تینوں حالتوں میں یکساں پڑھے جائیں گے۔ مطلب یہ ہے اصل میں ایسے اسموں کو عربی جو گرامر کی اصطلاح ہے اس میں اسم مقصور کہا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ بات لکھی ہوئی بھی، اگر آپ غور کریں تو یہ لفظ لکھا ہوا یہاں، یہ لکھا ہوا اسم مقصور۔ اسم مقصور اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں اس طرح چھوٹی یا بنی ہوئی آ رہی ہے اور یہ کھڑا زبر ہو۔ کھڑا زبر نظر آ رہا ہے نا آپ کو؟ تو ایسے لفظوں کو کہتے ہیں اسم مقصور۔ اور ایسے لفظوں کے آخر میں کیونکہ کھڑا زبر ہی ہوتا ہے، اور کھڑا زبر در حقیقت یہ الف ہوتا ہے، اور الف جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ عربی زبان میں سائلنٹ یعنی ساکن مانا جاتا ہے۔ تو کیونکہ اس کے آخر میں کھڑا زبر ہے، الف ہے گویا کہ، تو کیونکہ الف کے اوپر کوئی اعراب ہی نہیں ہوتے ہیں، تو لہذا تینوں حالتوں میں یہ اس میں مقصور ایک ہی طرح رہتا ہے۔ ابھی تک جتنے بھی اسم ہم نے پڑھے اس کے اندر حالت ہمیں بدلتی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی، ٹھیک ہے نا؟ حالت رفعی میں ضمہ، حالت نصبی کے اندر فتحہ یعنی زبر، اور حالت جدی کے اندر زیر آتی ہے۔ حالت رفعی میں پیش آتی ہے، حالت نصبی زبر والی حالت ہوتی ہے، حالت جدی الگ ہوتی ہے۔ پھر ہر اسم کی حالت اس کے مطابق تھی، لیکن اس میں مقصور یہ جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ایسا اسم ہے کہ اس کے تینوں حالتوں میں ایک جیسا رہتا ہے۔ اب اس کی مثال آپ دیکھ لیں، جاء موسیٰ، اس کا مطلب کیا؟ آیا موسیٰ۔ اب کامران صاحب آپ سے سوال ہے کہ موسیٰ جو ہے یہاں کیا بن رہا ہے جاء فعل کا؟ ہاں بھائی جی یہ فائل بن رہا ہے نا؟ فائل بن رہا ہے، لیکن فائل کو پیش آتی ہے، لیکن یہاں کچھ بھی نہیں آ رہا ہے آپ، کیونکہ مجبوری ہے، کھڑا زبر ہے اس میں، ہاں حالت رفعی میں تو ہونا میرا چاہیے فائل، تو موسیٰ موسیٰ ہی جی ہے۔ اب آپ جی اگلی مثال دیکھیں، رأیت موسیٰ، ترجمہ کریں اور جی ہاں بتائیں یہ رأیت موسیٰ کے اندر یہ فعل فاعل مفعول کہاں ہے اس کے اندر، ذرا بتائیں۔ جی ہاں یہ جو ہے مفعول بن رہا کون ہے سا یہاں موسیٰ مفعول ہے؟ موسیٰ موسیٰ مفعول ہے۔ رأیت میں نے دیکھا موسیٰ کو۔ رأیت میں نے دیکھا موسیٰ کو، تو رأیت میں راہ فعل ہے، تو جی ضمیر فاعل ہے، اور موسیٰ اس کا مفعول ہے۔ جی جی مفعول موسیٰ اس ہونے کا کے مفعول ہے۔ باوجود یہاں کوئی بھی حالت نصبی چینج نہیں ہوئی، جس طرح حالت رفعی کے اندر موسیٰ تھا ویسا کہ ویسے ہی موسیٰ کا لفظ رہا، میں نے موسیٰ کو دیکھا ہے نا، کسی بندے کا نام۔ اسی طریقے سے آپ آگے آ جائیں تو اب آپ ذرا مجھے اس مثال کے اندر بتائیے کہ یہاں کیا تبدیلیاں ہو گئی، یہاں کیا ڈیٹیل ہے اس کی بتائیں۔ ہوا ہوا غلام وہ موسیٰ، ہوا جو ہے یہ غلام کیا ہے؟ ہوا موسیٰ ہوا یہاں یہ پہلے بتائیں یہ کون سا جملہ ہے؟ ضمیر ہے ضمیر ہے، یہ ضمیر ہے نا، اس کا یہ جو ہے مطلب جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ اسمیہ کے اندر ہوا کیا بن رہا ہے یہاں؟ یہاں ہوا جو ہے اس کا مبتدا بن رہا ہے۔ شاباش، ہوا، بس 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 بس، اب آپ اسی پر رہیے گا۔ ہوا مبتدا ہے، ٹھیک ہے نا، جی ہوا ہے مبتدا، اور غلام موسیٰ جو ہے نا یہ یہ مضاف اور مضاف 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 الیہ ہے۔ ہے۔ غلام کا جی لفظ یہاں ہو رہا ہے مضاف، اور موسیٰ کا مضاف لفظ یہاں کیا ہے بھائی؟ موسیٰ کیا بن رہا ہے؟ مضاف ہے مضاف الیہ۔ اچھا، مضاف اب عربی زبان کے نا مضاف الیہ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ یہ حالت جر میں ہوتا ہے۔ حالت جر میں ہوتا ہے، لیکن دیکھ لیں آپ کے سامنے کوئی حالت جری کی زیر نہیں دکھ رہی، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر یہ ایک اہم اسم ہوتا تو ہوتا جا موسن، رأیت موسن، ہوا غلام جی موسن، ہوا غلام موسن، جی یوں ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ اس میں جی مقصور کے اعراب ایسے ہی ہوتے ہیں کہ مضاف الیہ حالت جری میں ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی دیکھ لیں کہ اس کو زبر والی ہی حالت ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اس میں مقصور کے اعراب تینوں حالتوں میں ایک جیسے رہتے ہیں۔ یہی بات یہاں لکھی ہوئی ہے کہ موسیٰ عیسیٰ جیسے الفاظ پر کوئی اعراب پڑھا نہیں جا سکتا، اس لیے تینوں حالتوں میں یکساں پڑھے جائیں گے۔ جیسے جا موسیٰ، موسیٰ آیا، رأیت موسیٰ، میں نے موسیٰ کو دیکھا، ہوا غلام موسیٰ، وہ موسیٰ کا غلام ہے۔ ایسے اسموں کو اس میں مقصور کا کہتے ہیں۔ اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، یہ تو سب سے آسان ہے۔ نہیں نہیں اگر اسم کی اس اعرابی میں سے حالتوں میں سارے لفظ اس میں مقصور ہوتے تو کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ جی ہاں بالکل۔ صحیح ہے اچھا نا؟ تو ایک یہ چیز ہے اس میں جی۔ سر ایک چیز اور مطلب ہم کلیئر کر لیتے ہیں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر ہم جب اس کی حالت دیکھیں گے تو مضاف سے ہم پہچانیں گے کہ یہ لفظ جو ہے اگر آ رہا ہوگا، اگر جملہ فعلیہ میں تو مضاف سے پہچانیں گے۔ جی ہاں، مضاف سے پہچانے کے کہ حالت جدی میں، اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے جیسے رأیت موسیٰ والی مثال کے اندر جو مفعول ہے تو اس کے اندر ہم مفعول جی کو دیکھیں گے کہ معنی کو دیکھیں گے کہ میں نے دیکھا موسیٰ کو، تو مطلب بتا رہا ہے کہ یہ مفعول ہے، اور جہاں موسیٰ کے اندر آیا موسیٰ تو اس کے میننگ بتا رہے ہیں کہ یہ فاعل ہے۔ اس طرح پتہ لگے گا بس کہ حالت رفعی ہے، نصبی ہے، جدی ہے، باقی اعراب میں کوئی چینجنگ نہیں ہے آپ کے سامنے، ٹھیک ہے نا؟ جی حضرت یہاں تک کلیئر ہے۔
اب جو ہے وہ پوائنٹ نمبر 9. پوائنٹ نمبر 9 کے اندر جو ہم آج پڑھنے جائیں گے وہ ہے اس قسم کے اسموں کو، اس کا عنوان ہے اس میں منقوص. کیا کہتے ہیں ان کو؟ اس میں منقوص کہا جاتا ہے. اور اس کی تعریف یہ ہوتی ہے اس میں منقوص کی کہ جس لفظ کے آخر کے اندر یا آ رہی ہو، دیکھیں یہاں پر یہ یا آ رہی ہے نا، جس لفظ کے آخر کے اندر یا آ رہی ہو اس طرح، اور اس کے پہلے والے لفظ کے نیچے زیر ہو. تو اب آپ دیکھیں سب سے پہلا لفظ پڑھیں ذرا، القاضی. بولیں القاضی. قاضی کے اینڈ کے اندر یا آ رہا ہے اور اس سے پہلے زیر آ رہی ہے. اسی طرح عالی کے اندر دیکھ لیں یا ہے اور اس سے پہلے والے لفظ کو زیر آ رہی ہے. جاری کے اندر آخر میں یا ہے اور پہلے والے لفظ کو زیر آ رہی ہے. ماضی کے اندر یا ہے اور اس سے پہلے والے لفظ کو زیر آ رہی ہے. یہ تعریف ہے اس کی اس میں منقوص کی کہ آخر میں یا ہو اس کے پہلے والے لفظ کو زیر ہو. تو ایسے لفظوں کو کہتے ہیں اس میں منقوص. اب آپ پڑھیں القاضی. قاضی مانا جج. القاضی. آگے بولتے ہیں العالی. مانا جج. العالی یعنی بلند، بلند. آگے پڑھتے ہیں الجاری. جاری مانا رواں یا بہتا ہوا یا جاری یا کرنٹ. رواں بہتا ہوا، کرنٹ موجودہ. ٹھیک ہے نا. شہر الجاری کا مطلب ہو گیا موجودہ مہینہ، رواں مہینہ. اور اگر آپ نے کہا النہر الجاری تو بہتی ہوئی نہر، یہ مانا ہو گیا رواں نہر. الماضی کا مطلب گزشتہ، گزرا ہوا. الماضی گزرا ہوا. یہ کہہ رہے ہیں کہ القاضی الماضی جیسے الفاظ جن کے آخر میں، دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، جن کے آخر میں یا ساکن ہو، یا ساکن ہو اور آگے لکھ دیں اس کے پہلے والے لفظ کو زیر ہو. یہ بھی لکھنا ضروری ہے، یا ساکن ہو اور پہلے والے لفظ کو زیر ہو. تو حالت اب ان کے اعراب کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. اچھا بھی صحیح ہے، یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ القاضی الجاری جیسے الفاظ ہوتے ہیں. تو اب آگے بات یہ کہہ رہے ہیں کہ حالت رفعی اور جری میں ظاہری اعراب سے خالی رہتے ہیں اور حالت نسبی میں ان کو حسب دستور نسب دیا جاتا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو دیکھیں اس کی 2 کیٹیگری بنواؤں گا. یعنی اس میں منقوص کیا ہوتا ہے یہ تو ہم نے پڑھ لیا نا کہ جس کے آخر میں چھوٹی آ رہی ہو، اس طرح یا آئے اور اس کے پہلے والے لفظ کو زیر ہو. تو اس کی 2 حالتیں ہوتی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. یا تو یہ ال کے ساتھ آئے گا. کس کے ساتھ آئے گا؟ ال کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے نا. مع ال، میں عربی میں لکھ رہا ہوں یہاں مع ال کے ساتھ ہوگا. جیسے کہ اب جو مثالیں آ رہی ہیں ال کے ساتھ والی، تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ اس میں منقوص کے ساتھ یہ اعراب خاص ہے. دیکھیں عربی کے اندر بڑا اتار چڑھاؤ ہے. جب یہ حالت رفعی میں ہو، جیسے کہ اس والی مثال کے اندر یہ فاعل بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا، جاء القاضی، آیا قاضی. تو اب دیکھیں ہونا یہ چاہیے تھا جب کوئی اسم فاعل ہوتا ہے تو اس کو کیا آتی ہے؟ پیش آتی ہے نا. تو اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ کامران صاحب بول کے پتا ہے جاء القاضی، قاضی ہونا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ یہ اس میں منقوص ہے اور اس کے جو ہے وہ اس کے آخر میں یا اور اس کے پہلے والے لفظ کو زیر ہے، تو حالت رفعی میں یہ ظاہری اعراب سے خالی ہوتا ہے، یعنی یا ساکن رہتی ہے. حالت رفعی کے اندر یہ ہوتا ہے جب یہ فاعل بن رہا ہو یا مبتدا یا خبر بن رہا ہو، اسی طریقے کا برتاؤ کیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ حالت جری میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک ہے حالت رفعی اور دوسری ہے حالت جری. دیکھیں یہ حالت جری، ان دونوں حالتوں کے اندر یہ ایسے ہی رہتا ہے. میں دوبارہ بنا رہا ہوں اس کو، ایرو کو. کس کس حالت کے اندر اس کو اعراب نہیں آتے یہ بھی ذہن میں رکھنے والی بات ہے. حالت رفعی کے اندر اور حالت جری کے اندر. تو حالت رفعی یہ آ گئی اور حالت جری یہ آ گئی. اب آپ مجھے بتائیں اس کا مطلب کیا؟ جا غلام القاضی، ترجمہ بتائیں. آیا جا غلام، آیا قاضی کا غلام. قاضی کا غلام نا. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ غلام یہاں پہ مضاف ہے اور جو لفظ قاضی ہے وہ اس کا مضاف الیہ. تو قاضی کیونکہ مضاف الیہ، تو مضاف الیہ کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ حالت جر میں ہوتا ہے. حالت جر میں ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ لیں قاضی کو زیر نہیں آئی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا جاء غلام القاضی ہی، یہ ہونا چاہیے تھا اعراب قاضی ہی، یہاں قاضی کو زیر آتا. لیکن کیونکہ یہ اس میں منقوص ہے لہذا ہم ایسے اعراب نہیں لگا سکتے، اس کو زیر نہیں لگا سکتے، بلکہ اس کو جزم ہی رہے گی اور اس کو پڑھا جائے گا جاء غلام القاضی، آیا قاضی کا غلام. یہ بات صحیح میں آ رہی ہے کچھ؟ بالکل بالکل. حالت جری کے اندر بھی اس کو زیر نہیں آئے گی اور حالت رفیع میں پیش بھی نہیں آئے گی. کیا ہوگا؟ بس ان دونوں حالتوں میں یا کو ساکن رکھا جائے گا. بس آسان سا قاعدہ یہ. صرف اور صرف ایک صورت کے اندر اس کو اعراب دکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہوتا ہے حالت نسبی. تو دیکھیں یہاں حالت رفعی کی مثال تھی، یہ حالت جری کی مثال ہے اور اس کی وجہ بھی میں نے لکھ دی کیونکہ یہ مضاف الیہ. یہ حالت نسبی ہے. حالت نسبی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو زبر آ رہی ہے. اب آپ پڑھیں رأیت القاضی، رأیت القاضیہ، میں نے قاضی کو دیکھا. قاضی یہاں کیا بن رہا ہے بتائیں؟ یہاں پر جو ہے قاضی مفعول بن رہا ہے. مفعول بن رہا ہے. تو مفعول ہونے کی صورت میں اس کو کیا آ رہی ہے؟ زبر آ رہی ہے. یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے. رأیت القاضیہ.
میں نے قاضی کو دیکھا. قاضیہ. تو جب اس کے پر ال ہونا تو اس کے یہ اعراب ہوتے ہیں. دو صورتوں میں اس کو کبھی بھی یعنی عربی زبان میں آسان لفظوں میں القاضیو، الجاریو، العالیو یہ اعراب آ ہی نہیں سکتے، بس یہ دماغ میں بٹھا لیں. صحیح. اور القاضی، المادی، العالی، الجاری یہ اعراب اہل عرب بولتے ہی نہیں ہے، یا کو ساکن کر دیتے ہیں. صرف القاضیہ، المادیہ، الجاریہ اس کو صرف زبر آ سکتی ہے جب اس کے ساتھ ال ہو. جیسا کہ ابھی ساری مثالیں اس کے ال کے ساتھ ہیں. مع ال میں نے لکھا ہوا آپ کو پہلے ہی لکھ دیا ہے، میں نے آپ کو شروع میں لکھ دیا تھا کہ جب اس کے ساتھ ال ہوگا تو یہ ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کے سامنے کہ ال اس کے پر لگا ہوا ہے، ان تمام مثالوں کے ال لگا ہوا ہے. اب ہم آتے ہیں بغیر ال کے. جب ان لفظوں کے اس میں منقوص کے اوپر، اس میں منقوص جب بھی میں کہوں گا تو آپ کے دماغ میں فوراً آ جانا چاہیے کہ ایسا اسم جس کے آخر میں یا ہو اور اس کے پہلے والے لفظ کو زیر ہو. جب اس کے پاس ال اس کے اوپر ال نہیں ہو، اب ہم ال کے بغیر والی مثالیں پڑھتے ہیں. اگر بالفرض انہی مثالوں کو آپ فرض کر لیں کہ اس کے اوپر ال نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے ال کو کاٹ رہا ہوں، یہاں پہ بھی ال کو کاٹ رہا ہوں، یہاں پہ بھی ال کو کاٹ رہا ہوں، تو پھر اس کے اعراب کیا ہوں گے یہ آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو بالکل واضح ہو جائے گی صورتحال. اور میں یہاں سائڈ میں لکھ دیتا ہوں بغیر ال کے اس کے اعراب کیا ہوتے ہیں. بغیر ال کے، بغیر ال، بس میں اتنا لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. بغیر ال، بغیر ال کے اس کے اعراب کیا ہوتے ہیں، تو اب آپ اس کو بھی سمجھ لیں ذرا. اگر اس کے پر ال نہیں ہوگا تو پھر ایسی صورت میں اس میں منقوص کو اس کی سب سے پہلے یا کو گرا دیا جاتا ہے. کس کو گراتے ہیں کامران بھائی؟ یا کو گراتے ہیں. ہاں، اور حالت رفعی کے اندر یا گرتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. اور حالت جری کے اندر یا گرتی ہے. ان دونوں صورتوں کے اندر یا گر جاتی ہے. تو یا کو سب سے پہلے کاٹ دیں گے، ٹھیک ہے نا. اچھا، جب اس کے پر ال نہیں ہو تو حالت نصبی کے اندر یا نہیں گرتی بلکہ یا رہتی ہے. صحیح ہے، یا اس کے اندر رہتی ہے، حالت نصبی کے اندر یا رہتی ہے. اچھا، پھر اس کو بولتے کیسے ہیں اہل عرب جب اس کے پر ال نہیں ہوتا ہے؟ تو جب ال نہیں ہوتا ہے نا تو یوں بولتے ہیں، دیکھیں میں لکھ کے بھی بتاؤں. جاء، یہی عربی کے اندر گرامر کے جاء قادن دو زیر لگا دیں، حالت رفعی کے اندر دو زیر دکھ رہی ہوگی، یا ہٹ جائے گی اور دو زیر آ رہی ہوگی. یہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے. اب جس کو عربی نہیں آتی وہ پھنس جائے گا، بولے گا بھائی میں زیر کیوں لگاؤں، پیچھے تو عربی جگہ ہی نہیں. ارے بابا یہ اس میں منقوص ہے، اس کے اندر تو آپ کو اسی طرح بولنا ہے بس. حالت رفعی، حالت رفعی کے اندر بھی زیر رہتی ہے اور حالت جری کے اندر بھی زیر رہتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. یہاں پہ بھی ایسی ہوگا جا قادن اور دو زیر لگا دیں فرلے کے ساتھ حالت جری میں. اور حالت نصبی کے اندر اس کو زبر آ جاتی ہے اور یا گرتی بھی نہیں ہے. پھر اس کو یوں بولتے ہیں جا قادی. یہاں دیکھ لیں کس طرح میں لکھ رہا ہوں، جا قادین الف بنا کر دو زبر لگا دیں، جا قادین. تو اب دوبارہ بولے جا قادن، جا قادن، جاء قادن، جاء غلام. اب آپ آگے بولیں جاء غلام قادن، جاء غلام قادن، اور رأیت قاضیا. رأیت قاضیا. اس طریقے سے یہ اعراب ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں جب ال ہوگا تو جب بھی یا رہے گی، ال نہیں ہوگا جب بھی یا رہے گی، لیکن حالت نصبی میں یا آخری والی حالت میں. جہاں میں کسر کو ہلا رہا ہوں، کرسر کو، رأیت القاضیہ تھا یا پھر تھا رأیت قاضیا. صرف حالت نصبی کے اندر اس کے اندر اعراب دکھ رہے ہوتے ہیں. حالت رفعی کے اندر اور جری کے اندر جب ال ہوگا تو کوئی بھی اعراب نہیں آئیں گے، یا سائلنٹ ہو جائے گی. اور جیسے ہی ہم نے ال کو ہٹایا سب سے پہلے یا کو گرانا ہے اور دو زیر لگا دینی ہے ڈاٹ کے نیچے. اسی طرح کوئی بھی لفظ ہو، اب جیسے مادی ہے نا، مادی، تو یہ کیا ہو جائے گا، مادن ہو جائے گا، مادن یوں ہو جائے گا، ال نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور دوسری حالت کیا ہے، بس ایک حالت میں ہوگا یہ ماضین، جب زبر نہیں ہوگی، صرف حالت نصبی میں، نصبی کے اندر ہی ہوگا. اور اگر اس کے بعد ال لگائیں گے تو پھر اس کو ہم یوں بولیں گے الماضی، الماضی. دو حالتوں میں الماضی بولیں گے، کب، رفعی اور جری میں. اور اگر حالت نصبی میں آئے گا تو پھر بولیں گے الماضیہ. کیسی انٹرسٹنگ بات ہے، دیکھیں الماضیہ ایک زبر آئے گی. یہ ہے اس کی اعرابی حد ہے. تو اب کوئی بھی ایسا لفظ ہو اس کے اندر یہی کرنا ہے، ماضی یا پھر الماضیہ، الماضیہ یہ آ گیا تھا. چلو، اس میں آپ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے جو میں نے ابھی بات سمجھائی، اب اس کی کرنی پڑے گی آپ کو پریکٹس. جی ہاں، نہیں کر لوں گا انشاءاللہ. اب یہی بات یہاں انہوں نے لکھی ہوئی ہے، دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ مذکورہ الفاظ پر آپ غور کریں ذرا. ایک منٹ میں کرسر کو رکھ لوں، یہ والی جگہ میں پڑھ رہا ہوں. مذکورہ الفاظ پر لام تعریف نہ ہو، ال نہ ہو، تو حالت رفعی میں قادن اور عالم پڑھے جاتے ہیں. دیکھیں آگے آپ کے سامنے قادن اور
आलिन बगैर या आलिन। के, बगैर या के पढ़ रहे हैं हम। हाँ, कादिन और आलिन पढ़े जाते हैं हालत रफ़ी और जरी में, और अगर इसके अंदर हालत नस्बी के अंदर कादियन और आलियन पढ़ा जाता है। देख लें हालत नस्बी के अंदर डबल लगाई और या नहीं लगाई, यहाँ पर या गिरा दी। यही बात ऊपर अभी मैंने समझाई है, बसा तो नहीं है, ये बात क्लियर हो गई, पॉइंट सही में आ गया। जी बिल्कुल। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब रह गई इसमें मनकूस के अल्फाज की तस्निया और जमा। अब जरा इसको समझ लें आप, तस्निया और जमा के अंदर क्या होता है। देखिए कादी और आली, अब इसकी अगर तस्निया बनानी है ना तो ये आपके सामने है। सबसे पहले इन्होंने जमा लिखी है, लेकिन मैं चाहूंगा मैं तस्निया पर आऊं। चलें अभी मैं इसको हटा रहा हूं, अभी जमा पे हम नहीं, अभी हम तस्निया पे आते हैं। जब कादी की तस्निया बनाएंगे क्या बनाएंगे बताएं आप। कादियानी बोलते जाएं, कादियानी, या फिर आलियानी, नहीं, हालत नस्बी जदी भी बनाते कादियनी बोले, दो या जाएं। कादियनी, कादियानी कादियनी बोलिए, कादियानी। कादियानी, कादियनी, ये जरा बोलने के अंदर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। इसी तरह मादियानी कादियानी, बोले, कादियनी, बोले मादियानी, मादियानी, हाँ मादियानी, मादियनी मादियनी, मादियानी मादियनी, दो याएं यहाँ पे दिखनी चाहिए। और जब इन लफ्जों की जमा बनाई जाती है तो इंतहाई तवज्जो से सुनने की बात है कि जमा के अंदर आम तौर पर तालिब इल्म इसकी जमा, जब हम बोलते हैं ना कि भाई कादी की जमा बनाओ, तो देखें वो कायदे के मुताबिक चल रहे होते हैं ना सीधे सीधे, तो वो बोलते हैं कादी यूना, क्या बोलते हैं कादी यूना, कादियूना, या फिर बोलते हैं, मैं लिख के बता दूं तो कादी यीना, ठीक है ना, कादी यूना या फिर कादी यीना, इस तरह जमा बना रहे होते हैं। दोबारा मैं लिख रहा हूं कादी यीना, ये मिट गया, कादी यीना, इस तरह बना रहे होते हैं कादी यूना। और दूसरा क्या होता है कादी यीना, बोलिए। कादियीना, लेकिन ये गलत है, अरबी में जमा इसकी ऐसे बनती नहीं है, इसको काट दें। कादियूना कादियीना नहीं बनती, बल्कि ये वाला सही है, देखें उन्होंने लिख दिया है कादूना और कादीना, नजर आ गया, कादूना कादीना। इसी तरह आलूना और आलीना, मतलब ये कि डबल या नहीं लानी, कादीयूना नहीं होगा, बस कादूना, या गिर जाएगी। जमा बनाने के अंदर भी या गिर जाती है और दौत को पेश दे दी जाएगी और उसके बाद आगे वाव बढ़ा देंगे। ये है मेन पॉइंट। बोलिए अब आप, कादूना कादीना, कादूना, कादीना, आलूना आलीना। आलीना। आप कोई बोले भाई कादूना कैसे बन गया है, तो कादीयूना था, कादी है तो कादीयूना बोलो ना भाई, आप या क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो हम उसको ये जवाब देंगे कि जमा के अंदर आकर के ये या गिर जाया करती है। यही इसमें मनकूस के बनाने का तरीका है। सिर्फ इसमें मनकूस के बारे में ये सारे की सारी गुफ्तगू हो रही है। अब इन्होंने किताब में लिख भी दिया, यहाँ देख लें, इनका तस्निया आम कायदे के मुताबिक कादियानी आलियानी, कादियनी आलियनी होता है। ये दोनों चीजें हालत रफ़ई के ना कादियानी आलियानी, और हालत नस्बी और जदी के अंदर कादियनी और आलियनी होगा। ये बात मैं पहले ही आपको तस्निया का कायदा में पहले ही पढ़ा था, तो इसमें कोई मसला तो नहीं है। अब अगर मैं टेस्ट लेते हुए कामरान साहब आपसे बोलूं कि मैं आपको एक लफ्ज देता हूं, गाली, गाली का लफ्ज दे रहा हूं, गाली माना होता है महंगा, अल गाली। अब इसकी आप तस्निया बनाए और जमा बनाए, चले बोले जी, बोल के बताएं। इसकी जो जी गालियानी और गालियनी, गालियनी, गालियानी गालियनी तस्निया हो गया, दो महंगी चीजें। और जमा बनाए, गालूना और गालीना। शाबाश, आप समझ गए कि गालियूना गालियीना नहीं बोलेंगे बल्कि गालूना गालीना बोलेंगे। ये होगी ना बात। चल, ये आपका यहाँ तक कायदा मुकम्मल हो गया। अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 के अंदर कुछ मालूमाती बातें लिखी हुई, इसको भी समझते हैं। अब ये कहते हैं कि याद रखो, हालतों के इख्तिलाफ से जिन लफ्जों के आखिर में हरकत या हुरूफ से तब्दीली होती है उन्हें मुअरब कहते हैं। मतलब ये है कि ये पूरा सबक जो हमने पढ़ा है अभी तक, ठीक है ना, तो इसके अंदर तब्दीलियां हुई जा रही है ना, कि हालत रफ़ई के अंदर यूं होता है, एराब अलग होते हैं, हालत नज़ी में अलग होते हैं, हालत जरी में अलग होते हैं। तो जिन जिन लफ्जों के अंदर तब्दीली हो रही होती है उन्हें अरबी जबान में मुअरब कहा जाता है। क्या कहते हैं भाई बताएं। मौरब, मौरब का मतलब होता है एराब को कबूल करने वाले और तब्दीली को, एराबी तब्दीली को कबूल करने वाले अल्फाज और इस्म मौरब कहते हैं। और अगर हालत के इख्तिलाफ से तब्दीली ना हो रही हो तो फिर ऐसे अल्फाज को मबनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मबनी कहा जाता मबनी है। कहा जो जाता है। यानी मबनी इसको के बारे कबूल में नहीं करे। अभी, हाँ, जो एराब की तब्दीली को कबूल नहीं करे, मबनी के बारे में अभी हमने डिटेल पढ़ी नहीं है, ठीक है। जैसे अरबी जबान के अंदर एक लफ्ज है अमसी, क्या लफ्ज है, अमसी का मतलब होता है गुज़िश्ता कल, यस्टरडे, तो इसको अमसी ही कहा जाता है, इसमें चेंजिंग नहीं होती।
اسی طرح آپ دیکھیں بعض لفظ ہیں جن کے آخر کے اندر جزم ہے، جزم یہ جیسے من یا من، کیا من یا من، یہ نون ساکن ہے، یہ من ہی رہے گا، من ہی رہے گا، یہ مبنی ہے، ایک حالت پر جمے ہوئے اور ڈٹے ہوئے الفاظ، اس کی بھی الگ پوری ڈیٹیل ہے. اسی طرح اس میں اشارہ تثنیہ کے علاوہ وہ بھی مبنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ اسموں کے اندر مبنی وہ ہوتے ہیں جو ایک حالت پہ قائم رہتے ہیں. اسی طرح ضمیریں، بڑی اچھی مثال انہوں نے کہی، ضمیریں کا مطلب کیا ہوا. جب ہم کہتے ہیں ہوا تو ہوا کی واو کو زبر رہتی ہے، ہوا ہوئی ہو تو نہیں ہوتا نا، ہوا ہی رہتا ہے ہمیشہ، ہیا ہی رہتا ہے، انتا مذکر کے لیے انتا ہی رہتا ہے، انتی مونس کے لیے انتی رہتا ہے. تو ضمیریں جتنی بھی ہیں مبنی ہیں. اس میں اشارہ تثنیہ کے علاوہ مبنی ہے، یہ اس کی ڈیٹیل آپ آگے پڑھیں گے. جو میں نے تثنیہ کو ہٹایا وہ مورب ہے، اس میں اشارہ میں جو تثنیہ ہے نا وہ مورب ہے، باقی سب مبنی ہے. اس میں موصول ہے، اس کے اندر بھی تثنیہ مورب ہے، باقی سب مبنی ہے. نہیں وہ سوری میں الٹا بول دیا، اس میں موصول جو ہے الذی التی، اس کی آگے ڈیٹیل آئے گی، اس کے اندر تثنیہ مورب ہے اور باقی سب مبنی ہے. اسی طریقے سے اس میں استفہام ہے جو آپ آگے جا کے پڑھیں گے وہ بھی مبنی ہوتے ہیں. اب ایک مثال اس میں استفہام کا مطلب جس کے ذریعے سے سوال کیا جا رہا ہو، جیسے آئینہ. اب ہم نے کہا آئینہ کا مطلب ہے کہاں، آئینہ کبھی بھی آئینی آئینو نہیں ہوتا، آئینہ آئینہ ہی رہتا ہے ہمیشہ. تو یہ زبر کے اوپر مبنی ہے، امسی زیر کے اوپر مبنی ہے، من یا من ساکن کے اوپر مبنی ہے. تو عربی زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اعرابی تبدیلی کو قبول کرتے ہیں، جیسے تثنیہ، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم. ابھی آپ ہم نے جو پیچھے سارا پڑھا جمع مکسر واحد، غیر منصرف، اس کے اندر تبدیلیاں ہو رہی ہیں نا. تو یہ سارے کے سارے مورب کی کیٹیگری میں، اور جن الفاظ کے اندر تبدیلیاں نہیں ہیں وہ مبنی ہیں. تو اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی. یہی بات کی انہوں نے کہ یاد رکھو حالتوں کے اختلاف سے جن لفظوں کے آخر میں حرکت یا حروف سے تبدیلی ہوتی ہے انہیں مورب کہتے ہیں. تو مورب کی مثال اگر کوئی پوچھے تو جتنا پیچھے سبق پڑھا یہ سب مورب ہے. اس میں منقوص، اس میں مقصور، غیر منصرف، تثنیہ، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع مکسر واحد، یہ سارے کے سارے مورب ہیں. اور مبنی کی ڈیٹیل آگے آئے گی. کہہ رہے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا، اسموں میں مبنی بہت کم ہیں. ضمیریں، اس میں اشارہ، اس میں موصول، اس میں استفہام وغیرہ مبنی ہیں، جن کا بیان آئندہ ہوگا. مبنیات کی اقسام، مبنی کے بارے میں جو سبق ہے اس سے ریلیٹڈ لیسن سب نمبر جو ہے 57 کے اندر دیکھو. اب آپ بتائیں سبق نمبر 57 کتنی دور ہوگا یہ سبق، ابھی تو 10واں سبق ہے، تو وہاں پر پورا چیپٹر ہے. اب اس کے بعد آگے یہ کہتے ہیں کہ تنبیہ نمبر 4، ضمائر مرفوعہ منفصلہ. ضمائر مرفوعہ منفصلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کو بھی آپ سمجھ لیں. ضمائر مرفوعہ منفصلہ کا مطلب ہوا ہما ہم والی ضمیر جو ہے، یاد ہے کامران بھائی آپ کو، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، صحیح ہے نا. یہ ساری کے ساری ضمیریں کہہ رہے ہیں ضمائر مرفوعہ منفصلہ، ان کا ذکر سبق نمبر 6 میں لکھی گئی ہے. چھٹے سبق کے اندر جملہ اسمیہ کے بعد یہ ضمیریں لکھی ہوئی تھی. باقی ضمیروں کا بیان سبق نمبر 11 اور 15 میں ہوگا، اور مفصل بیان تفصیل سے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ سبق نمبر 41 میں آئے گی، ہوا ہما ہم اور دیگر ضمیروں کا بیان. تو ہوا ہما ہم والی ضمیر کو کہتے ہیں ضمائر مرفوعہ منفصلہ. اب یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ ہوا ہما ہم کو ضمائر مرفوعہ کیوں کہتے ہیں. مرفوع اس سے کہتے ہیں کہ یہ ضمیریں اکثر کلام کے اندر مبتدا بن رہی ہوتی ہیں. تو کیونکہ یہ مبتدا بنتی ہیں تو مبتدا تو حالت رفعی میں ہوتا ہے، تو یہ ضمیریں مرفوع کی کیٹیگری میں شامل کر دی گئی. اگرچہ ہوا کی واو کو دکھنے میں زبر ہے، ہوا کی واو کو دکھنے کے نہ زبر ہے، لیکن کیونکہ یہ مبتدا ہونے کی جگہ میں آتی ہے ضمیر، لہذا اس کو مرفوع فرض کر لیا گیا. پیش والی حالت میں اس کو مان لیا گیا ہے کہ کیونکہ یہ مبتدا کی جگہ میں آ رہی ہے اور ضمیریں مبنی ہوتی ہیں، مبنی کے اندر مجبوری ہوتی ہے کہ اہل عرب نے جس طرح بولا ویسی جمی کی حالت میں رکھنا ہے. اب اہل عرب اس کو ہو بولتے تو ہم پیش لگاتے، تو مجبوری ہے کہ مبتدا ہونے کے باوجود ہوا کو زبر ہی آتی ہے. اب اس کی مثال کیا ہے کہ اگر میں کوئی معرب اسم کہوں، جیسے میں کہوں خالدن، خالد، تو میں 2 پیج دوں گا، خالدن جمیل، خالد خوبصورت ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو مثال بن گئی خالد جمیل. اس کی جگہ اگر میں مبنی لفظ لاؤں گا اور میں کہوں گا ہوا جمیل، تو میں ہون جمیل نہیں کہہ سکتا، ہوا کی واو کو زبر ہی رہنے دوں گا، لیکن یہ مبتدا کاؤنٹ ہوگا. اور کیونکہ یہ مبتدا ہے ہوا اور جمیل خبر ہے، تو کیونکہ یہ مبتدا کی جگہ میں آیا ہوا ہے لہذا اس کو مرفوع فرض کر لیا گیا، مان لیا گیا کہ بس یہ پیش والی حالت میں یہ ضمیر ہے. اس سے ان ضمیروں کو کہتے ہیں مرفوعہ. اس کیا کہہ رہے ہیں؟ جی میں نے کہا اس کا مقصد یہی ہوا کہ اس پہ آپ نظر نہیں آئیں گے، لیکن ہم نے فرض کر لیا کہ یہ مبتدا کی حالت ہے، تو اس لیے جو ہے مرفوعہ ہوگا، مرفوعہ ہوگا. اور اسی لیے اس کا نام بھی مرفوع ہے، کیونکہ یہ بنتی مرفوع ہونے، مرفوع چیز کی جگہ میں آتی ہے. اور مرفوع کیا ہے، مبتدا خبر وغیرہ مرفوع ہوتے ہیں نا، تو اس جگہ میں آتی ہے. تو بات یہ ہے مبتدا کے مقام پہ آتی ہے، اکثر حالت رفعی والی جگہ میں آتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اس کو مرفوع فرض کر لیا گیا. اسی طرح فاعل وغیرہ کی تاکید کے لیے آتی ہے، یہ آگے جا کے آپ پڑھیں. اچھا پھر سوال کی پیدا ہوتا ہے ان کو منفصلہ کیوں بولتے ہیں. منفصلہ انہیں اس لیے کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، جب میں نے لکھا یہاں پر ہوا جمیل، کیا لکھا ہوا جمیل، تو آپ دیکھ لیں میں نے ہوا الگ لکھا، جمیل الگ لکھا.
تو جی کیونکہ یہ بالکل جدا جدا استعمال ہو رہی ہے، بیچ کے نا گیپ ہے، واو اور جیم کے درمیان فاصلہ جی ہے، تو یہ ضمیریں کیونکہ بالکل مستقل اور جدا ہو کر استعمال ہوتی ہیں، تو عربی زبان میں منفصل جدا کوئی کہتے ہیں، اس سے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ضمیریں اپنی ذات میں مستقل ہیں اور جدا گانا استعمال ہوتی ہے، اس سے ان کو منفصلہ نام رکھ دیا گیا۔ تو ان کا نام ہو گیا ضمائر مرفوعہ منفصلہ، وہ ضمیریں جو مرفوع والی حالت میں آتی ہیں اگرچہ اس کو پیش نہیں دکھ رہی ہوتی، اور کیونکہ جدا گانا استعمال ہوتی ہے لہذا ان کو مرفوعہ اور منفصلہ کہہ دیا گیا۔ اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا کچھ ایسی بھی ضمیریں ہیں جو متصلہ کہلاتی ہیں؟ ملی ہوئی ضمیریں ہوتی ہیں، ملی ہوئی ضمیریں جو ہوتی ہیں وہ متصلہ کہلاتی ہیں، تاکہ آپ کو فرق صحیح میں آ جائے۔ جی بالکل ہاں ہوتی ہیں، جیسے ابھی جی میں جی آپ کو مثال دوں، بالکل کتابہ، اب آپ دیکھیں میں نے کتاب کی کتاب بے کو ہاں کے ساتھ بالکل ملا کے لکھا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، تو یہ ضمیر متصل کہلاتی ہے، یہ ضمیر متصل ہے۔ جی کتابہ کے اندر جو ضمیر ہے یہ متصل ہے، اور ہوا جو ہے یہ منفصل ہے، اس سے ان کو منفصلہ کہا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ تعالی آج ہم نے اپنے اسم کی اعرابی حالتوں کے سبق کو مکمل کیا، اور یہ آپ کا سبق مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ، صحیح ہے۔ اور اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ سلسلہ الفاظ ہیں، اس کو یاد کرنا ہوگا، اور پیچھے جتنی قواعد بتائے گئے اس کے خوب پریکٹس کریں، اس کے بعد اب آپ نے یہ مشق حل کرنی ہوگی، اور پھر ہم اس کو انشاءاللہ تعالی اسی طرح ہم ایک ایک کر کے حل کریں گے۔ اسی پہ ہم اپنے سبق کو روکتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔